اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ کل قیامت آئے گی تو آئے گی، اور جب پرورش پا کر اپنی بھری جوانی کی عمر کو پہنچے اور قوت جسمانیہ و عقلیہ سے درست ہو گئے، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا جب جوانی کو پہنچ گئے، اور ہم نیک کاروں کو یوں ہی سل دیا کرتے، یعنی عمل صالح سے فیضان علم ترقی ہوتی ہے، ان کو فیضان علم ان کو ترقی ہوتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں یعنی مصر میں کہیں باہر سے ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے اکثر باشندوں بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ دوپہر کے وقت سبھی آدمی سو رہے تھے۔ اس ٹائم پر بنی اسرائیل کے طرف موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک تو ان کا برداری میں کا تھا، ایک تو بنی اسرائیل میں کا تھا، دوسرا ان کے مخالفین میں سے تھا جو فرعون کے قوم کے طرف کے والے تھا۔ یہ آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں۔ جو ان کی برداری کا تھا یعنی بنی اسرائیل میں کا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی۔ موسیٰ علیہ السلام میرے کو مدد کرو، میں بنی اسرائیل کا ہوں، یہ فرعون کا ہے، یہ میرے پر زیادتی کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اس نے کیا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو ایک گھونسا مارا، سو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ ایک گھونسا مارنے کے ساتھ ہی وہ وہ مر گیا قبطی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھو بہت سی جگہ پر شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ان کے بات پر مت آ جاؤ۔ اس طریقے سے بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ یہ غلطی میں ڈال دیتا ہے، غرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے قصور ہو گیا ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ اللہ سے معافی مانگے، سو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ دیکھو کتنا بھی غلطی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگو گے، معافی مانگو گے، حیاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، بلا شبہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، کیونکہ آپ نے مجھ پر بڑے انعامات فرمائے ہیں، تو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا، یعنی دوبارہ اگر ایسا کوئی میرے کو مدد چاہا، ایسا میں مدد نہیں کروں گا۔ اگر اسے اپنے بنی اسرائیل والوں کے لیے مدد کرنے جاؤں گا تو میرے سے ایسی حرکت ہو جائے گی، وہ مر جائے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام شہر میں صبح کے ہوئی خوف و وحشت کی حالت میں کہ اچانک دیکھتے کیا ہے کہ پہلا تو ایک آدمی کو مار دیا، اور فرعون نے کیا سزا دے گا، فرعون کی سزا کتنا بھاری تھا تو آپ کو علم سے معلوم ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک گھبراہٹ سا محسوس ہو رہا تھا۔ تو دوسرا دن دیکھتے ہیں کہ وہی شخص دوبارہ اس قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے جو کہ الگ قوم والا تھا، یہ بنی اسرائیل والا۔ اس نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگا، تو ابھی دوبارہ مدد کرے گا اس کو بھی مار دے گا۔ تو وہ ایک حصہ ہو رہا تھا، وہی شخص جس نے کل گزشتہ میں ان سے امداد یعنی مدد چاہی تھی اور پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے فرمانے لگے، بے شک تو سریع بد راہ آدمی ہے، بالکل تو ایک بیکار آدمی ہے، ہمیشہ جھگڑے میں لے لیتا ہے دوسروں کو، اور جو اپنی قوم والوں کو مدد کے لیے بلا دیتا ہے اور آپس میں جھڑ پڑا دیتا ہے۔ تو ایک دم تو بیکار آدمی بول کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد نہیں کی۔ اس وقت کیا ہو گیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ بٹھایا، جو ان دونوں کے مخالفت تھا، اب وہ اسرائیل کہنے لگا، یعنی اسرائیل وہ آدمی کہنے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر کیا اپنی قوم والے مدد کریں گے کر کے ہاتھ بٹھایا ان کے طرف۔ تو اس نے کیا کل ایک آدمی تو آپ نے مار دیا،
آج میرے کو مارنا چاہتے کیا؟ تمہارے پاس طاقت ہے بلکہ دنیا میں فساد پھیلاؤ دے گے، آپس میں جو بات کیا ہے اس کو فیصلہ نہیں کرو گے، یہ ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے، اس کو پوچھ کے انصاف کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے اپنے بنی اسرائیل بول کے ان کا مدد کر کے دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے کیا اس نے بول دیا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو، کل تو ایک آدمی کو قتل کر دیو، آج میرے کو مارنا چاہتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ بس تم دنیا میں اپنا زور بڑھانا چاہتے ہو اور صلح اور بل ملاپ کرنا نہیں چاہتے، صلح کرنا جو آپس میں کیوں لڑ رہے، اس لڑائی کے بیچ میں کیا وجہ ہے، اس کو توڑ کر اصلاح کرنا۔ اور اس مجمع میں ایک شخص شہر کے اس کنارے سے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا، یہ تینوں آدمی آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اہل دربار یعنی فرعون کے دربار میں آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دے، اس نے ایک آدمی کا قتل کر دیا تو اس کو بھی قتل کرنا چاہیے، اس طریقے سے سو آپ یہاں سے چل دیجئے، یہاں سے کہیں سے نکل جاؤ، آپ کی بہتری چاہتا ہوں اس لیے میں آ کے بتایا، تو آپ چلی جائیے یہاں سے کر کے بول دیا، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ بس یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کسی طرف کو نکل گئے۔ دیکھو اس زمانے میں کوئی ایسا آج کل ہم کار میں، موٹر سائیکل میں، ہوائی جہازوں میں، ریلوں میں، ٹرین سفر کر رہے ہیں، وہاں پر دیکھو اس زمانے میں پیدل چل رہے تھے۔ ہم اپنے دادا پردادوں کو دیکھیں گے، وہ لوگوں میں پیدل چلتے تھے، بیلوں کی گاڑیوں پر بھی دور دور دراز جاتے تھے، تو اسے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے پیدل چل گئے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کسی طرف کو نکل گئے، خوف اور وحشت کی حالت میں، یعنی ایک تو ڈر تھا، ایک گھبراہٹ تھا، اور چونکہ راستہ معلوم نہ تھا کہ دعا کے طور پر کہنے لگے کہ اللہ سے دعا مانگ رہے، راستہ معلوم نہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اے میرے پروردگار، مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مدینہ کے طرف ہو لیے، مصر سے لے کر مدینہ کے طرف گئے، مصر سے لے کے مدینہ کے طرف گئے، کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو کسی مقام اس کا سیدھا راستہ چلا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مدینہ جا پہنچے، اور جب مدینہ کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے، یعنی مدینہ میں جو پانی کا کنواں ہے وہاں پر پہنچے، تو جہاں پر پانی ہوتا ہے نا وہاں پر انسان بستا ہے، پانی کے بغیر دنیا میں جینا مشکل ہے، تو وہاں پر پہنچے۔